یاد رکھیے اصحاب رسول جو ہے، اور خاص کر یہ چار شخصیات ائمہ اربعہ، خلفاء اربعہ، خلفاء راشدین، ان کی حیثیت اور مقام اور عظمت، ان سے اگر کسی موقع پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کو ہماری زبان میں یا شریعت کی زبان میں گناہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے تو یہ بھی یاد رکھے وہ عمل بطور کفر اور بطور گناہ اور نافرمانی کے طور پہ نہیں ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ بطور نافرمانی، بطور کفر اور فسق اور فجور کے طور پہ وہ گناہ کیا، یا ان کی عادت تھی گناہ کرنا، ایسی کوئی بات، بلکہ اس کفر اور گناہ فسوق جو ہے، ایک تو ہے کہ شریعت میں حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ کرام کی تربیت جو طبیعت تھی اس میں ہی یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے۔ کر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان، قرآنی نص کہ ہم نے ناپسندیدہ کر دیا ان کے دلوں میں، ان کی طبیعت میں کفر کو، نافرمانی کو، اور ایمان کی حلاوت پاتا ہی وہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس بندے کے اندر یہ وصف ہو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا کہ اس کا واپس کفر میں جانا ایسے اس کو لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگا۔ صحابہ کرام کی طبیعت ڈھل گئی تھی، شریعت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، گناہ سے وہ نفرت کرتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، ان کی طبیعت نیکی والی بن گئی۔ ہم نیکی کرتے ہیں سوچ کے، کوشش کر کے، دماغ پر بوجھ ڈال کے، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض نیکیاں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی طبیعت ہی نیک تھی، وہ نیکی خوشی سمجھ کے، طبیعت سمجھ کے، زندگی کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے، ہمارے گناہ کی طرف قدم آسانی سے چلتے ہیں، نیکی کی طرف مشکل چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے قدم نیکی کی طرف بڑھتے تھے، طبیعت ڈھل گئی تھی کتاب و سنت کی اطاعت۔ اور اگر کوئی ایسی کتاب یا ایسے الفاظ یا کوئی ایسے اعمال کہیں دیکھو اور پڑھو جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی خطا یا غلطی یا گناہ تم پڑھو تو اس بارے میں محدثین کرام نے، علماء امت نے ایک انداز اپنایا جو وہ تقاضا فسق نہیں ہے گناہ، اس میں کوئی حکمت ہے، فسق نہیں ہے، فجور نہیں ہے، اس میں کوئی خاص حکمت۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین مکمل ہو جائے، دین کامل ہو جائے، اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک کسی صحابی رسول سے کوئی ایسا عمل واقع نہ ہو جس کو ہماری زبان میں گناہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کیسے مکمل ہو؟ ذرا دوبارہ غور کریں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے، وہ تو معصوم ہے، نیکی میں ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، خیر میں نمونہ ہے کہ ہر کام ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا حضور نے وہ نہیں کرنا، یہ سنت ترکیہ ہے۔
جو حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرے، جو حضور نے کیا وہ کرے۔ اب حضور سے تو وہ کام ہو نہیں سکتا جسے گناہ کہا جاتا، تو شریعت مکمل کیسے ہو؟ حضور تو گناہ کریں گے نہیں، حضور تو گناہ کا سوچیں گے نہیں، حضور علیہ السلام سے تو گناہ ہو سکتا نہیں۔ پھر شراب کون پیے جس پر حد لگے تاکہ دین مکمل ہو؟ زنا کا گناہ کس سے ہو تاکہ اس پر کوڑے برسیں اور شریعت مکمل ہو؟ حد قذف کس پر لگے تاکہ شریعت مکمل ہو؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ دین کامل ہو، اس کا ذریعہ مصطفیٰ کے صحابہ بن۔ صحابہ کو ذریعہ بنایا گیا اسلام کی تنفیذ کا، اسلام کے نفاذ کا۔ اگر اس طرح سمجھنے میں مشکل ہے تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نماز میں بھولے، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، کتنی پڑھا دی؟ 2۔ کبھی 4 پڑھانی تھی، پڑھا دی 5۔ حضور سے ساہو بھول ہوئی، اور جب آپ سے اور مجھ سے نماز میں بھول ہوتی ہے تو غفلت کی وجہ سے خیال کہیں اور چلا جاتا۔ حضور علیہ السلام جب نماز میں بھولتے تھے تو کیا غفلت کے طور پر نہیں؟ آپ سے بھول ہونا حکمت الہی ہے، تکمیل شریعت لئی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھولے تاکہ شریعت سجدہ صاحب شریعت بنے اور شریعت پورے عروج پر آ کے کھلے اور پوری بہار اس پر آئے تاکہ نبی بھولے اور شریعت مکمل۔ حکمت سے بھلایا۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، آپ نہیں بھولیں گے مگر جس وقت کون چاہے گا؟ اللہ۔ ہم پڑھائیں گے، ہم وہی کریں گے، آپ بھولیں گے نہیں، لیکن اس وقت ضرور بولیں گے الا ما شاء اللہ، جتنا اور جس وقت اللہ چاہے گا آپ بھول جائیں۔ اور آپ بھولے بھی صحیح اور بھولنا بھی بھول گئے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نماز کے بعد کہ آج آپ نماز میں بھول گئے، فرمایا میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ نے 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ پھر واپس آئے اور فرمایا میرے صحابہ میں نے 2 پڑھائی۔ جی ہاں یا رسول اللہ ظہر کی رکعت تو 4 ہیں اور آپ نے آج 2 پڑھائی۔ فرمایا میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، بھول جاؤ تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ بھول حکمت پر ہے، غفلت پر نہیں، نعوذ باللہ، سستی کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ۔ ہماری بھول سستی پر ہے، غفلت پر ہے، خیالات کی تبدیلی پر ہے، خیالات کہیں اور جانے پر ہے۔ رسول اللہ کی بھول اللہ کی حکمت ہے، جس کو اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی شان کے لائق تھی، نبوت کے لائق تھی، وہ کام حضور سے کروائے گئے تاکہ شریعت مکمل ہو۔ اس پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے۔ حضور آئے، نماز پڑھانے لگے، اقامت ہو گئی۔ حضور اقامت کے بعد فرمایا میرے صحابہ یہیں کھڑے رہنا، میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ ساتھ ہی حجرہ تھا حضور چلے گئے، صحابہ کھڑے ہیں سب ہو۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لے آئے، آپ کے وجود سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے بندہ نہا کے آتے ہی آپ نے نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں غسل بھول گیا تھا، میں نے غسل کرنا تھا۔ یہ حکمت ہے، اللہ حضور سے کروا رہا ہے تاکہ ہمارے لیے سنت بنے، ہمارے لیے دین بنے، ہمارے لیے شریعت بنے، شریعت کامل ہو، مکمل ہو، اس کے مسائل امت کے سامنے ظاہر ہو۔ جو کام شان نبوت کے خلاف نہیں تھے وہ حضور سے کروائے گئے
اور جو کام گناہ تھے اور شریعت حضور کی شان کے نبوت کے مقام کے خلاف تھے اور شریعت کی تکمیل کے لیے ضروری تھے، اللہ نے ان کے لیے صحابہ کرام کے ذریعے وہ کام تاکہ شریعت مکمل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو جو ہماری حیثیت ہے نعوذ باللہ کوئی صحابہ کی نہیں۔ صحابہ کرام سے خطا، غلطی اور گناہ ہونا یہ حکمت الہی ہے، شریعت کی تکمیل کے لیے چیز ضروری تھی، یہ اسباب و ذرائع ضروری تھے کہ یہ اعمال ہوں تاکہ شریعت مکمل ہو، بعد میں کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ شریعت تو نافذ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں کہ حضور بھی معصوم تھے، ان کی جماعت بھی معصوم تھی، وہ بھی گناہ نہیں کرتے تھے، حضور بھی گناہوں سے پاک تھے، تو شریعت کیسے مکمل؟ بعد میں آنے والے کوڑے کھاتے وہ کہتے کیوں؟ جن کے لیے دین آیا، جن پر دین آیا، جس وقت آیا، جس زمانے میں آیا، اس وقت تو نافذ ہو نہیں سکا، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک تھا۔ تو شریعت کی تکمیل کے لیے اللہ نے اصحاب رسول سے کچھ ایسے امور صادر ہوئے، وہ حکمت تھی۔